بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ سب سے پہلے بہت معذرت، ویڈیو دوبارہ سٹارٹ کی، آئی تھنک سو فیس بک وائس نہیں آ رہی تھی۔ جلدی سے مجھے کنفرم کر دیں کہ وائس کلیئر ہے تاکہ ہم اپنا سیشن سٹارٹ کریں، کیونکہ انسٹاگرام پہ لوگ آج بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ ہی کو سننا ہے انشاءاللہ۔ آج ہم نے فرسٹ ٹائم انسٹاگرام پہ لائیو کیا ہے۔ آپ سب کی محبت کا بہت بہت شکر گزار ہوں میں۔ چلیں جی، الحمدللہ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا سیشن۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج ہم نے جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ ایک کانسیپٹ ہے، جس کانسیپٹ کو آپ کو آج سمجھنا ہے۔ اگر آپ سمجھ گئے تو بہت سی برائیوں سے ہم بچ جائیں گے انشاءاللہ، اور بہت سے لاس سے ہم بچ جائیں گے۔ کانسیپٹ کیا ہے کہ ہم جیسا کر رہے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ، وہی معاملات ہمارے ساتھ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ رائٹ، اس کو سمجھنا ہے آپ نے۔ اگر آپ کسی کو شر کے لیے تیار کر رہی ہیں تو یاد رکھیں کہ وہ شر لوٹ کر آپ کے پاس آئے گا۔ سمجھیے گا اس بات کو۔ سپوز آپ سے کوئی مشورہ مانگتا ہے کسی معاملے میں، اور آپ اس کو وہ مشورہ غلط دینے والے ہیں، رائٹ؟ دو فرینڈز ہیں آپس میں، وہ ایک دوسری سے مشورہ مانگتی ہے کہ تیسری فرینڈ کے بارے میں مجھے بتائیں ذرا وہ کیسی ہے، اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں وہ بہت بری ہے۔ اپنے پاس سے آپ باتیں بنا بنا کے اس کے بارے میں وہ ہر جگہ مشہور کر دیتے ہیں، اور اس فرینڈ کو بھی کہتے ہیں آپ اس سے فرینڈ شپ چھوڑ دیں، یعنی آپ نے غلط مشورہ دیا۔ ٹھیک اسی طرح سے ایک گھر میں ایک ماں اپنے بیٹے کو تیار کرتی ہے غلط کام کے لیے کہ بیٹا گھر میں راشن نہیں ہے تو آپ جو ہے باہر سے کسی نہ کسی کا حق مار کے چوری کر کے اگر آپ یہ لے آئیں تو کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ بہت سال پہلے جب میں پڑھا رہی تھی تو ایک اسٹوڈنٹ تھی، اس نے کسی بچے دوسرے اسٹوڈنٹ کی جو جوتی ہے اس کو پسند آئی اور وہ چوری کر کے لے گئی، اور جب اس کی مدر کو بتایا گیا تو اس نے کہا کہ اس نے کون سا کوئی بڑا کام کیا ہے، بس ایک جوتی تو اٹھائی تھی، رائٹ؟ اب وہ جو اس نے کام کیا اپنی بیٹی کے لیے، اس کے سامنے اس کو غلط گائیڈ کیا، ایک دن وہی اس کے خلاف تیار ہو جاتی ہے۔ یس، ایک اور مثال میں آپ کو دیتی ہوں۔ ہمارے گھر میں ایک میڈ آتی تھی، رائٹ؟ اور اس کی بیٹی اس کے ساتھ کبھی کبھی آ جایا کرتی تھی۔ تو ایک دن اس کی بیٹی آئی اور اس نے کیچر لگایا ہوا تھا، جو کہ یہاں کا کیچر نہیں تھا، پاکستان کا نہیں تھا، ابراڈ سے آیا ہوا تھا، میری مدر کا تھا۔ انہوں نے فوراً پہچان لیا اور ان سے پوچھا کہ یہ تو میرا کیچر ہے، تو انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ تو ہم نے کہیں سے خریدا ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے سامنے جھوٹ بولا اور وہ حرام چیز لا کے اپنی بیٹی کو دی کیونکہ وہ چوری کی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو خود اپنے خلاف تیار کر لیا۔ دھیان سے سمجھیے گا۔ ہوا یوں کہ اس کی بیٹی ایک دن کیا ہوا کہ ماں کو دھوکہ دے کر وہ بھاگ گئی، کرسچن تھی اور بھاگی، اور بھاگ کے اس نے اپنا اس لڑکے کے ساتھ اس نے شادی کر لی جس لڑکے کے ساتھ وہ بھاگ کے گئی۔ اور جب اس کی ماں نے پولیس میں رپورٹ کی تو بچی نے الٹا ماں کے خلاف ہی کیس کر دیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم خود تیار کرتے ہیں اپنے لیے۔ ایک ماں جو ہے وہ ایک اپنے بیٹے کے ساتھ بہت محبت کرتی ہے اور باقی بیٹوں کو یا باقی بچوں کو وہ اہمیت نہیں دیتی، تو ایک دن وہی بچہ اس کے لیے آزمائش بن جاتا ہے۔ ٹھیک، میں ڈفرینٹ چیزوں سے اینگل سے آپ کو سمجھا رہی ہوں، آپ کو سمجھنا ہے کہ جو آپ کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی وہی آپ اپنے اگینسٹ تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اب وہی بچہ اس کے لیے آزمائش بن جاتا ہے اور ایک دن اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، یا
بڑھاپے میں آ کر ماں کے آگے بدتمیزی کرتا ہے یا اس کا خرچہ پانی بند کر دیتا ہے کیونکہ ماں نے غلط تربیت کی تھی. اسی طرح اکثر مائیں کیا کرتی ہیں، اپنے بچوں کو کہتی ہیں کہ جاؤ اور جا کے بات سن کے آؤ بڑوں کی کہ وہ آپس میں کیا بات کر رہے ہیں. جو چیز بھی آپ نے کسی کو غلط سکھائی، غلط مشورہ دیا، وہ آپ کے پاس لوٹ کر آنی ہی آنی ہے. یہ آپ نے کانسیپٹ سمجھ لینا ہے تاکہ آئندہ سے آپ سے کوئی بھی مشورہ مانگے تو آپ کو سمجھ ہو کہ آپ نے کسی کو مشورہ کیسے دینا ہے. اکثر گھروں میں جو مجھے میسیجز آتے ہیں، جو میرڈ خواتین ہیں وہ اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے بڑی پریشان ہوتی ہیں کہ میرے جو ان لاز ہیں، جو میری ساس ہیں، وہ میرے ہسبینڈ کو مس گائیڈ کر رہی ہوتی ہے. اس طرح کے بہت سے معاملات آتے ہیں. وہ مائیں اپنے بچوں کو جب غلط گائیڈ کرتی ہیں ان کی وائف کے متعلق، تو بیسیکلی وہ اپنے ہی بچے کو اپنے خلاف تیار کر رہی ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے غلط تیار کیا اور وہ بچہ ہی ان کے اگینسٹ نہ آئے. ایسا ہوگا ہی ہوگا. جتنی بھی عورتیں یہاں پہ میری بات سن رہی ہیں، آپ بس صبر سے برداشت کریں، آپ دیکھتے جائیں کہ معاملات کیسے ہوتے ہیں. کیونکہ اس نے اپنے بچوں کو غلط گائیڈ کیا تو بچے کے ذہن میں غلط بیج بو دیا اور وہ اپنی وائف سے سنسیئر نہیں ہوتا یا اس کے کہنے پہ آگے اپنی وائف سے لڑائی کرتا، تو ایک وقت دیکھیے گا ایسا آئے گا کہ وہ اپنے ماں کے ساتھ بھی وہی برائی کرے گا، وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی وہی سلوک کرے گا. کیونکہ جو آپ مشورہ دیتے ہیں، جیسے آپ تیار کرتے ہیں، وہی آپ کے ساتھ ہوتا ہے. یہ یاد رکھیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیں. اگر آپ کوئی ریسٹورینٹ چلا رہے ہیں اور اس میں آپ ایسا جو کھانا دیتے ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ لو کوالٹی کا ہے اور آپ لوگوں کو دے کے پیسہ کما رہے ہیں، تو جب وہ پیسہ آپ اپنی اولاد پہ لگائیں گے تو یاد رکھیں آپ اپنی اولاد کو اپنے خلاف تیار کر رہے ہیں. ایک وقت آئے گا وہ بھی آپ کے ساتھ ایسے ہی معاملات کریں گے جیسے آپ نے لوگوں کے ساتھ کیے. تو بات ہے ڈرنے کی، اللہ سے ڈرنے کی، اللہ سے ڈرنے کی. جب آپ اللہ سے ڈر کے کوئی بھی معاملہ کریں گے، یاد رکھیں آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے. اور آج ایک اور کانسیپٹ اس کے ساتھ سمجھ لیں. کسی کو آپ نے خیر کے لیے تیار کیا، پھر دیکھیں آپ کے پاس کیسے خیر لوٹ کے آتی ہے. آپ نے کسی کو اچھا مشورہ دیا، یاد رکھیں وہی آپ کی زندگی میں وہ یا کہیں اور سے خیر آپ کے پاس لوٹ کر آئے گی.